بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تمام بزرگان دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الکرامات اولیاء میں سے ہیں۔ جس قدر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کرامات ظاہر ہوئے، اس قدر کسی اور ولی اللہ سے کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الکرامات اولیاء میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ اور شان و عظمت سے نوازا ہے، اور تمام بزرگان دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی، آپ کی ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک کبھی آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا، جب مغرب کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی، تو آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ چرچا اور شہرہ ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کا عالم ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے اور رمضان مبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ آیا تو آپ نے روزہ رکھا، یعنی شیر خارگی کے زمانے میں بھی آپ نے روزہ نہ چھوڑا، اور لوگوں کو یہ سبق دے گئے، یہ پیغام دے گئے کہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرے اور روزے کا پابند بنے۔ یہ لوگوں کو سبق دے گئے۔ تو یہ شان عبادت و بندگی ہے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کی۔ اب ذرا آپ سوچیں، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے، اس کی مکمل زندگی، مکمل حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی لہو و لعب سے دور رہے، بچپن سے ہی کھیل کود سے دور رہے۔ آپ خود اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ تو کس قدر اونچا مقام ہے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، میں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو راستے میں میرے پیچھے میرے ساتھ فرشتے چلتے نظر آتے تھے۔ پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا، افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے مدرسہ والے سنتے تھے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک بیل ملا، اور اس بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور بزبان فصیح کلام کیا، اے عبد القادر، کیا تم گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ یاد رکھو، نہ تم اس گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور نہ اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بے زبان جانور بیل سے یہ نصیحت سن کر میرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ تو آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کس قدر پیار فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے کہ جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو الیہ یا مبارک کی پیاری پیاری صدا سے اللہ آپ کو روک دیتا ہے، اور جب آپ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ساتھ چلتے ہیں، مدرسہ تک آپ کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ کشادہ کراتے ہیں فرشتے، اور آپ سے بے زبان جانور بیل بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ حالات بچپن شریف میں تھے۔ یہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر قطبیت و غوثیت کے عظیم مسند پر جلوہ افروز ہونا تھا، اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہاں اولیاء کرام کی گردنیں ہیں وہاں ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کے حالات ہیں جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔